اتنی برف کے گھروں کے دروازے بند ہو گئے۔ پہاڑ، وادیاں، سڑکیں برف سے ڈھک گئیں۔ مری میں بریک کے بعد پھر برفباری۔ ایکسپریس وے بند کر کے مزید سیاحوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ریکارڈ برفباری۔ سوات، کلام، معلم جبہ کی وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ چترال میں بھی شدید برفباری کے باعث نظام زندگی متاثر۔ لوئر ڈیل میں برف میں پھنسے 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو اہلکار دشوار گزار راستوں سے پیدل چل کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے۔ 10 گھنٹے میں بچوں سمیت تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ چمن، کوئٹہ، قلات اور زیارت میں گھر کی ٹینکی، پانی کی لائنوں اور سڑکوں پر کھڑا پانی جم گیا۔ کوجک ٹاپ پر بھی ریکارڈ برف پڑی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ عوام کو پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ سے رہنمائی حاصل کرنے کا مشورہ۔ ضلع اورکزئی اور ضلع کرم میں شدید بارش و برفباری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ ہنگامی بنیادوں پر بھاری مشینری اور افرادی قوت سے راستوں کو بحال کر دیا۔ کرم میں 8 کلومیٹر کی مرکزی سڑک کھول دی۔ انتظامیہ کے مطابق مناتو صدا روڈ بند ہونے سے متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ مقامی عمائدین اور عوام نے پاک فوج کے بروقت اقدام کو سراہا۔ بلوچستان میں شدید برفباری میں پاک فوج کے جوان ریلوے ٹریکس کی نگرانی پر مامور۔ موسمی آزمائش اور دہشت گردی کے خطرات کے باوجود جوان جعفر اور بلان ایکسپریس کے مسافروں کی حفاظت کے لیے برفباری میں ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں اسی چیز کے لیے، اور سال میں ایک بار تو برف ہوتی ہے۔ جی ہم لوگ کو تو خیر سردی لگ رہی ہے، کیونکہ مزہ جب آتا ہے تو سردی ویسے ہی نہیں لگتی ہے۔ میں جب صبح اٹھی تو میں جب دیکھا برف تھی تو میں نے آ کے کھیلا۔ کوئٹہ میں برفباری کے بعد بچوں کی عید ہو گئی۔ کہیں سنو مین تیار کیا گیا تو کہیں بچے برف کے گولے بنا کر کھیل میں مصروف ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے برف سے کھیلنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ سردی بھی نہیں لگتی۔ کوئٹہ میں ہونے والی دوسری برفباری شاید بچوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ برف میں کھیلتے بچوں کے ساتھ بڑوں نے بھی اپنے بچپن کی یادیں تازہ کی۔ چمن میں کوجک ٹاپ کے مقام پر کئی گھنٹے مسلسل آسمان سے روئی کے گالے برسے رہے۔ سندھ میں بھی برفباری کے مزے۔ گورکھ ہل اسٹیشن پر روئی کے گالے گرے۔ درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ پائپوں میں پانی جم گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بوندا باندی۔ گلستان جوہر، صفورہ چرنگی، سپر ہائی وے سائٹ نارتھ کراچی، منگو پیر میں بوندا باندی ہوئی۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ جمعہ یا پیر تک ہو جائے گا۔ چیئرمین PCB کا وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پیغام۔ ایکس پر لکھا، احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیراعظم کو بتائے۔ وزیراعظم نے کہا تمام آپشن سامنے رکھ کر معاملہ حل کریں۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق حتمی فیصلہ جمعہ یا پیر تک کرنے پر بات ہوئی۔ چیئرمین PCB نے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے ICC کا دوہرا معیار مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ ICC کے نامناسب رویے پر ورلڈ کپ سے دستبرداری۔ بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار۔ سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کرنے کے آپشن زیر غور رکھیں۔ چیئرمین PCB کہتے ہیں حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر منوان عمل کریں گے۔ سانحہ گل پلازا کے 10 روز بعد سرچ آپریشن مکمل۔ عمارت سیل کرنے کے بعد پلازا کو مسمار کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے کہا ریسکیو اداروں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اندر مزید کوئی لاش موجود نہیں۔ سانحہ میں 73 اموات کی تصدیق ہوئی، 23 کی شناخت ہو چکی ہے۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں 13 نام ایسے ہیں جن کے وسا نے DNA سیمپل نہیں دیا۔ اگر وہ سیمپل نہیں دیں گے تو ان کے نام لسٹ سے نکال دیں گے۔ گل پلازا کی بیسمنٹ کے راستوں پر تالے لگے ہوئے پائے گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ گل پلازا میں سرچ آپریشن ختم، لواحقین کا انتظار ختم نہ ہوا۔ دبئی کراکری میں موجود 5 افراد کی شناخت بحال نہ ہوئی۔ دکان مالک محمد حسن نے بتایا بھتیجے کی لاش مل گئی تھی۔ 2 بھانجے
کوئٹہ سے آیا مہمان اور 2 کام کرنے والوں کی باقیات بھی نہیں ملی۔ چکر لگا لگا کر تھک گیا ہوں، روز کل کا کہہ رہی ہیں۔ وزراعلیٰ سے درخواست ہے ہمارے پیاروں کی میتیں دے دیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے آگ اتنی خطرناک تھی کہ ملنے والی باقیات سے DNA سیمپل حاصل کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ شناخت کا عمل کب تک مکمل ہوگا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پلازا کے کئی گیٹ بند تھے، ایمرجنسی اخراج کے راستے نہیں تھے، بجلی منقطع ہونے سے لوگوں کو باہر نکلنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ واقعہ غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ سانحہ گل پلازا کی FIR منظر عام پر آ گئی۔ مقدمہ انسپیکٹر نواز علی زرداری کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ سندھ میں فورنزک سائنس لیب کے قیام میں تاخیر، خصوصی گاڑیاں موجود مگر عملہ اور عمارت نامکمل۔ سندھ فورنزک لیب 2020 سے اب تک کیوں نہ بن سکی؟ یابا نیوز سندھ فورنزک لیب کے قیام میں تاخیر پر میٹنگ اور وزٹ کے 17 اکتوبر کے منٹ سامنے لے آیا۔ سندھ فورنزک لیب میں تاخیر پر ہوم سیکرٹری کے کچھ جوابات غیر تسلی بخش تھے۔ منٹس میں بتایا گیا DIG کے مطابق 50 کرائم سین موبائل فورنزک یونٹ ہیں لیکن استعمال نہیں ہو سکے۔ میٹنگ میں انکشاف ہوا سندھ میں کوئی بھی فورنزک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ کوالیفائڈ ایکسپرٹس کی بھرتیاں کیسے ہوں گی؟ مانیٹرنگ جج نے ہدایت دی سندھ فورنزک لیب کی عمارت کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ کراچی میں سردی بڑھنے پر بھی بولتے ہیں 18ویں ترمیم ختم کرو، الزام تراشی کا وقت نہیں، باتیں کرنے والوں کو کہتا ہوں پردہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہے۔ وزراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کرنگی کازوے پل کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا انکوائری کمیٹی کام کر رہی ہے، کسی کے پاس تخریب کاری کا ثبوت ہے تو پیش کرے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہر متاثرہ دکاندار کو 1 کروڑ روپے تک قرض دیا جائے گا جس پر سود حکومت ادا کرے گی۔ گل پلازا کو دوبارہ بنائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں احتجاج، کہا جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، ہمیں حکومت کی کوئی بات نہیں سننی، جوڈیشل کمیشن بنائیں، جس کے نام آئے اسے سزا دیں۔ MKM پاکستان کے وزراء اراکین اسمبلی اور لیڈرز کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ وفاقی وزراء خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی کی سیکیورٹی واپس لی گئی۔ سندھ اسمبلی میں MKM اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ MKM نے معاملے پر آج شام 4 بجے پریس کانفرنس طلب کر لی۔ نہ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، نہ آپ کو کہتے ہیں کسی کو پتھر مارو، لیکن اس جبر کی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ ایک دن کو کوآپریشن کرو۔ 8 فروری کو گالی دیں گے نہ پتھر ماریں گے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں درخواست کریں گے دکانیں بند رکھیں، پہیہ جام کریں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت نے 8 فروری کی کال واپس لینے کا نہیں کہا، 8 فروری بانے کی کال ہے وہی واپس لے سکتے ہیں، کوشش کریں کہ ہمیں انصاف ملے۔ حل یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، پالیسی بنائیں، وہ پالیسی مستقل اور پائیدار امن میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے پالیسی بنانا ہوگی، منصوبہ ساز تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر پالیسی بنائیں، بند کمروں کے فیصلے مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں مجھے دبانے کی کوشش کی مگر آج بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، پہلے اسمگلر اور پھر دہشت گرد کہا، مقصد مجھے نیچے دکھانا ہے۔ وفاق کے ذمے آج بھی IDPs کے 52 ارب روپے بقایا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط لکھا، وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی مالی بحران کا باعث بن رہی ہے، معمول کی ماہانہ NFC منتقلیوں کی روک تھام آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم سے ذاتی طور پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شعبدہ بازی اور ڈرامہ بازی ختم کریں۔ خیبر پختونخوا خصوصاً وادی تیرا اور کرم کو اس وقت تقاریر کی نہیں واضح قیادت کی ضرورت ہے۔
وزیر اعلیٰ کی ترجیح IDPs کی فوری بحالی، سیکیورٹی ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی ڈرامہ اور انتشار۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا ایکس پر پیغام، لکھا ایک پرامن صوبہ 2013 میں صوبائی حکومت کے حوالے کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا آج دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ اس تمام صورتحال کی ذمہ داری صوبائی قیادت کے سوا کس پر عائد ہوتی ہے؟ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بغیر حکومتی منظوری کے انٹیلیجنس بیس آپریشنز اور اپنی لالمی کا دعویٰ کرے تو یہ صرف نااہلی نہیں، گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے۔ پالیسی ریٹ ہے اس کو ابھی کرنٹ لیول کے اوپر مینٹین رکھا جائے۔ نیکسٹ میٹنگ تک 10.5% کا ریٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ ساری وجوہات ہیں، انفلیشن کے اوپر بھی فوکس کیا۔ اسٹیٹ بینک کے اگلے 45 دن کے لیے شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ کراچی میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ شرح سود برقرار رکھنے کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کی شرح 7.5% پر برقرار ہے۔ جون میں مہنگائی 7% سے اوپر جا سکتی ہے۔ برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زرعی پیداوار اس سال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے اوپر ہوں گے۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ نے کہا پالیسی ریٹ کم نہ کرنے پر بزنس کمیونٹی کو تحفظات ہیں۔ بزنس کمیونٹی نے شرح سود میں 3.5% کمی کا مطالبہ کیا تھا۔ شرح سود کو بلا وجہ ڈبل ڈیجیٹل رکھا ہوا ہے۔ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو شرح سود فوری 7% پہ لایا جائے۔ پاکستانی پاسپورٹ سسٹم اب دنیا کے بہترین ممالک کے نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا۔ پاسپورٹ کی اپلائی ہونے سے ڈیلیوری تک ہر مرحلے پر نگرانی کی جا سکے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے دورے پر گفتگو، کہا ہمارا مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار محفوظ خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ 24 گھنٹے مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال۔ محسن نقوی کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ کے نظام کو بھی مکمل ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں، شدید برفباری اور بارش کے دوران حادثات میں 16 افراد ہلاک، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، کروڑوں افراد متاثر، 16,000 پروازیں منسوخ۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہواؤں کا راج۔ نیو یارک کے دیہی علاقے میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ میئر زہران ممدانی نے بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا، لوگوں کے ساتھ سڑکوں سے برف ہٹائی۔ گورنر نیو یارک کی عوام سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل۔